ہر عبادت انسان کی خلوت کی زندگی، باطن کی زندگی، خفیہ زندگی، تنہائی والی زندگی، اتنے سارے الفاظ آپ کو دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر عبادت انسان کی خلوت کی زندگی، تخلیے کی زندگی، خفیہ زندگی، باطنی زندگی، چھپی ہوئی زندگی کے اندر ایک احساس کو پختہ کرتی ہے۔ ہر عبادت وہ کون سا احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وضو سے بات شاید سمجھ میں اتنی نہ آئے۔ آئیے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز کا ایک ظاہر ہے کہ قبلہ روح کھڑا ہوا ہوں، صف میں کھڑا ہوا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوا ہوں، یہ نماز کا ظاہر ہے۔ قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قومے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تشہد کی حالت میں، یہ نماز کا ظاہر ہے، ایک نماز کا باطن ہے۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ قیام کی حالت میں کچھ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع میں تسبیحات پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ نماز کا باطن ہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے اگر میں نہ پڑھوں تو؟ کوئی پکڑ سکتا ہے مجھے؟ مولوی صاحب آپ نے جو نا سجدے کی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھی، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا؟ ضرور پڑھتا ہوں۔ میں کس کے ڈر سے پڑھ رہا ہوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ چھوڑو۔ اندر سے آواز آتی ہے، نہیں، جس کے لیے سجدہ کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اگر نہ پڑھوں کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن ایک ڈر ہے کہ ایک ذات پکڑ سکتی ہے، جس کے لیے رکوع کر رہا ہوں وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس کو پتا ہے، کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے سبحان ربی العظیم کہا نہیں کہا۔ میں اگر چاہوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لوں، میں اگر چاہوں تکبیر تحریمہ سے سلام تک ایک لفظ اپنے منہ سے نہ نکالوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک ذات کو پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا۔ ہر عبادت کیا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اور اللہ کی قسم، روزے کا تو ظاہر ہے ہی نہیں، روزے کا تو ظاہر ہے ہی نہیں، یا ہے؟ نہیں ہے۔ سحری روزے سے پہلے ہے۔ سحری وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، افطاری وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا۔ افطاری روزے سے باہر، سحری روزے سے باہر، یہ جو درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے یہ روزہ ہے۔ اس روزے کا ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، باطن ہے۔ یہ جو باطن ہے، باطن کے ساتھ فائٹ کرتا ہے۔ یہ خود باطن ہے نا پوری عبادت، یہ باطن سے فائٹ کرتا ہے، انسان کے باطن سے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ روزہ اس کیفیت کے اندر اور روزہ اپنی اس خصوصیت کے اندر نماز سے بھی آگے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نماز کے اندر صرف 10 منٹ کی نماز میں، 10 منٹ کی نماز میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا اللہ دیکھ رہا ہے، تسبیحات نہیں پڑھوں، 10 منٹ کی ڈیوریشن۔ لیکن روزہ، اللہ اکبر، صبح سے لے کر شام تک ایک روزے دار ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی وہ روزہ رکھ کے سارا دن گزار دیتا ہے۔ تنہائی ہوتی ہے، خلوت ہوتی ہے، اس کی خفیہ زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، مشروبات بھی ہیں، معقولات بھی ہیں، پیاس بھی بہت ہے، بھوک بھی بہت ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ایک لقمہ تو دور کی بات، وہ ایک کھانے کا بھور اپنے منہ میں نہیں رکھتا، وہ ایک گھونٹ پینا تو دور کی بات، وہ پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے اترنے نہیں دیتا۔ اور بھائی کیوں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ بڑی طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس مضبوط کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جس نے روزے کی عبادت سے اس جملے کو سمجھ لیا اور اس جملے کو اپنے ذہن اور دماغ میں، دل میں پیوست کر کے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، وہ روزے کے مقصد کو پا لیا اس نے۔